المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر ہے اور اس کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے، اس پوسٹ کا تقاضا ہے، یہ ایمانداری کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں، ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا فرقہ نہیں دیکھنا، ریلیجن نہیں دیکھنا، اگر مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. کئی ڈاکٹرز لائف ان پریزن رہے ہیں بنو عباس کی، صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کو زہر قاتل نہیں بنا کے دیا اپنے دشمنوں کے لیے. ان کا نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم زہر بنا کے نہیں دیں گے، ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے، لینی نہیں ہے. تو دیکھیں لوگ اپنے عہد کے اوپر اتنی پاسداری کرتے ہیں. اس طرح اس پوسٹ کا ایک عہد ہے کہ میں نے سچائی بیان کرنی ہے، ہاں وہ ریاست کے حق میں جاتی ہو، ہاں کسی پولیٹیکل جماعت کے حق میں جاتی ہو یا بس بھی جماعت. اب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کی کہ انہوں نے درجنوں لوگ مارے گئے اور اس کے بعد جب وہ کنونشن سینکڑوں گئے اور اس کے بعد وہ 14 تصویریں. اب یہاں پہ بطور جرنلسٹ اب میرا غم کہہ لیجیے وہ بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ جب مورخ کا قلم ہی توڑ دیا جائے گا تو مورخ کیا لکھے گا؟ فار ایگزامپل کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ ایکٹیویٹی نشر تو نہیں کر سکتے آپ، لیکن ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ ایٹ لیسٹ اس کو آپ کور کرتے تھے فار دی سیک آف یور ریکارڈ. یار آپ ریکارڈ میں رکھیں، آپ کی آرکائیوز کا حصہ رہتی تھی. آج جب آپ اس کو کور ہی نہیں کر سکیں گے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ بالکل آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. جس طرح آپ نہیں نا بتا سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، ہم تو بالکل نہیں بتا سکتے کیونکہ ہماری تو فیلڈ بھی نہیں ہے. اور دوسرا آپ ایک فرضی سوال پہ مجھ سے جواب پوچھنے کی کوشش کریں گے تو میں بالکل نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا ان کے بقول، میں نے یہ نہیں کہا میرے بقول. آپ اس طرح پھر اس کو کریں کہ جنرل سوال کریں، جنرل میں ان کے بقول. اگر کسی ملک میں جس طرح شاہ زیب خاندان نے کتنا پیارا پروگرام کیا تھا، وہ اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ ہٹلر کی بات کر رہے تھے، حالانکہ سننے والوں کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے کسی پاپولر لیڈر کی وہ بات کر رہے ہیں. اینڈ پہ انہوں نے جا کے بتایا کہ یہ ہٹلر کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ جنرل سوال کریں کہ اگر کسی ملک کے اندر ریاست اس طرح کرے اور واقعی ایسا ہو جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا شریعت کیا کہتی ہے. نہیں، یہ جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اب بات یہ ہے کہ اتنا انسیڈنٹ تو ہمارے ہاں ہوا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ اتنی سی خبریں تو رپورٹ ہو رہی ہیں. ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی بین ہوئی ہے، یہ خبر نشر ہوئی ہے جی، اس پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، تو پھر میں کسی اور ریاست کا کیا ذکر کروں؟ ہاں جو نشر ہو آپ اس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک، اب آپ پہ ایک الزام ہے، نشر تو جو بھی ہوا ہے آپ حشر نشر کرتے ہیں، مطلب آئی مین آپ پہ الزام یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ پہ الزام لگانے والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہاں بیٹھ کے ہیٹ سپیچ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ 295C تو ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، آپ پہ ہوا، مقدمات تو آپ پہ ہوئے ہیں پہلے بھی، ہیٹ سپیچ پہ بھی ہوئے ہیں. ہیٹ سپیچ آپ کرتے ہیں، مطلب کون سی سپیچ میری ہیٹ ہے؟ یہ تو ایک جنرل ہے نا، مطلب آپ مختلف مسالک کے اوپر جو بات کرتے ہیں. جملہ لے کے آنا ہے کہ یہ آپ نے جملہ بولا جو ہیٹ سپیچ کے اندر آتا ہے. اگر ابھی آپ نے ایک مفتی صاحب کا نام ہم نے نہیں لیا، لیکن آپ نے جو گفتگو ان کے بارے میں کی ہے، کیا اس سے نفرت پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ انتشار پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ نمبر ون. لیکن میں انٹرویو میں سے ایک چیز ہے، اب اصل پورا سن لینا سر. انہی مفتی صاحب نے وہاں بیٹھ کے اور بھی بہت ساری باتیں کی، میں ان کو کوٹ اس لیے نہیں کر رہا. امام ابو حنیفہ سے متعلق جو باتیں کی آپ نے وہ سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ سے متعلق باتیں کی، عبد القادر جیلانی سے متعلق باتیں کی. کورٹ میں جب مقدمہ پیش ہوتا ہے نا تو جج بھی فائل بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ وکیل سے پوچھتے ہیں، وہاں پہ وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ فرد جرم ہے، اور پھر دوسرا وکیل اس کا جواب دیتا ہے. اب آپ وہ جملہ پڑھیں، میرا لیکچر کوٹ کریں، اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ بھی بتانا ہے.